بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داتا سخی کریم ید اللہ نامور، بندہ نواز بادشاہ حسن سر بسر، اور تیرے بھکاری شاہ و گدا اور تاجور، سلطان دو جہاں شہنشاہ بحر، بندے پہ اپنے مہر کی ہو جائے ایک نظر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مظہر خان، آپ کا مخاطب ہے، اور یوں تو رمضان المبارک کی ہر گھڑی ہر ساتھ منزہ و بابرکت ہے، مگر ماہ سیام کی یہ آخری رات، جسے عرف عام میں چاند رات بھی کہتے ہیں اور لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں، مگر ہمارا آج کا جو ٹرانسمیشن میں آج موضوع زیر بحث ہے وہ ہے چاند رات اور عید کے مسائل و معاملات۔ تو سب سے پہلے میں اپنے مہمان گرامی کی تعارفی نشست کرتا ہوں۔ محترم المقام اسلامک اسکالر، عزتوں کے امین، حضرت علامہ محمد عثمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور ان کے پہلو میں بیٹھے ہیں خوشبوئے نعت لیے جناب عزت مآب محمد شاہد علی باجوہ صاحب۔ باجوہ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ تو محمد شاہد صاحب مدحت رسول سے ہماری روحوں کو سرشار فرمائیں۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا۔ اور سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ، سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہی رہے گا، ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہی رہے گا۔ اور یہ نام محمد ہے، رحمت کا سمندر، یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر، بہتا ہے یہ بہتا ہے، یہ بہتا ہی رہے گا، بہتا
ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا اور کیا لطف ہو آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دیں کیا لطف ہو آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دیں کیا لطف ہو آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دیں میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا اور ناکار حسین آپ کے دربار کرم کا ناکار حسین آپ کے دربار کرم کا منگتا ہے یہ منگتا ہے یہ منگتا ہی رہے گا منگتا ہے یہ منگتا ہے یہ منگتا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا صدق و صفا چلتا ہے لفظ چلتے ہیں کہاں صدق و صفا چلتا ہے ذکر سرکار میں جو کہنا ہے سینے سے کہو ذکر سرکار میں جو کہنا ہے سینے سے کہو تو اب چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف حضرت عید الفطر اور اس کے دیگر امور میں اعتدال کے حوالہ سے ارشاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ماشاءاللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ اللہ جل وعلا وعز اسمہ وعظم شانہ کی ہر قسم کی حمد و ثنا اور رسول کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کی نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں اپنے سامعین اور ناظرین کو جس موضوع پہ مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا انشاءاللہ العزیز اپنے موضوع پر رہتے ہوئے چند باتیں گزارشات آپ سے میں شیئر کروں گا، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں یقیناً اگر ان باتوں کو سنا جائے عمل کیا جائے تو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے بھلائی کا سامان بے شک۔ سب سے پہلے جو عید الفطر کے حوالے سے چاند رات کے حوالے سے یہ آپ نے 2 سوال کیے ہیں، میں کوشش کروں گا آپ کے دونوں سوالوں کو ہی آسان انداز میں افہام و تفہیم کے ساتھ
اس کو حل کروں۔ ماشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ اعتدال، اعتدال کسے کہتے ہیں؟ عید الفطر، عید الفطر سن 2 ہجری سے عید کا آغاز ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک سے ہجرت فرما کے مدینہ پاک میں آئے جی، تو وہاں کے لوگ اور دیگر جو بستیاں یہودیوں کی تھی 2 دنوں کو خوشی مناتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا ان سے کہ ان خوشیوں کو چھوڑو، ان کے بدلے میں تمہیں 2 عیدیں دیتا ہوں، واہ، سبحان ایک اللہ، عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ جانتے ہیں شہر مدینہ کا جی، نام بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی نے اللہ علیہ وسلم، تبدیل فرمایا، اب شفا والا شہر کا نام جی، ہو گیا، پہلے وہ بیماریوں والا نام تھا یثرب، یثرب، اس سے منع فرمایا۔ بے شک، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات بلا شبہ امت مسلمہ کے لیے حل قدم پر رہنمائی اور ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سامان ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عید کی وضاحت فرمائی تو پھر اب ایسا نہیں ہے کہ عید کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود نہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر نہ ہو۔ بے شک، جو میں نے آیت مقدسہ شروع میں پڑھی وہ قرآن سورہ بقرہ کے اندر وہ آیت ہے جس میں رمضان المبارک کے بابرکت مقدس مہینے میں نزول قرآن کا تذکرہ ہوا، بے شک، روزوں کا ذکر ہوا، بالکل، اور اس سے آگے خالق کائنات نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تمہیں چاہیے کہ رمضان کے 29 روزے پورے ہو جائیں تو شام کو چاند دیکھو، واہ، 29 کی گنتی پوری کرنے کے بعد چاند دیکھو، نظر آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو 30 روزے مکمل کرو، بالکل، اور اس کے بعد چاند رات ہوگی، آگے والا دن عید کا ہوگا، اور پھر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اس ذات کی بڑائی بیان کرو جس نے تمہیں ہدایت دی، لعلکم تشکرون، تاکہ اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ بے شک، اب اعتدال کیا ہے؟ اسلام شریعت مطہرہ دین وہ نہیں کہ جس نے ہمیں خوشی سے بالکل معاذ اللہ منع کر دیا ہو، جی، اسے نے کہا کہ تم ہر وقت اپنا چہرہ وہ مرجھائے ہوئے رکھو یا خوشی نہ بناؤ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل، خوشی مناؤ تو پھر ہر لمحہ ہی خوشی کے ساتھ نہ رہو، بے شک، ہر وقت ہی خوشی نہ مناتے رہو کہیں، یہ ہے اعتدال اعتدال، جو آپ نے سوال کیا۔ اب اعتدال میانہ روی، میانہ روی، رب کائنات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ کے اندر ہمیں خوشی منانے کا بھی حکم دیا ہے، اور خوشی جب نہ منائی جائے، جب خوشی کا وقت ختم ہو جائے تو پھر اس کی بندگی کا بھی حکم دیا بے ہے۔ شک، بجا فرما، اب اسی سلسلہ میں دیکھیے معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، اب خوشی کا دن آیا، عید کا دن آیا، جی، اس دن آ کر ان لوگوں نے معاذ اللہ خوشی کو یہ سمجھ لیا جو خالص اسلامی تہوار تھا، جو خالص اسلامی تہوار تھا اس کو ہم نے یہود و ہنود غیروں کے طور طریقے دیکھے، اس کے مطابق اپنانا شروع کر دیا، بے شک، یا معاذ اللہ خوشی تو دی تھی اللہ نے یہ اللہ کی بندگی کے لیے، شکر بجا لانے کے لیے، لیکن اسی موقع کو ہم نے اتنے خوبصورت موقع کو ضائع کر دیا، اس کے اندر جناب شراب و کباب کی مستیاں چل رہی ہیں، محفلیں چل رہی ہیں، رقص و سرور کی محفلیں چل رہی ہیں، اور اس کے اندر لوگ دیکھتے ہیں چوک و چوراہوں میں اپنی گاڑیوں کے، بائکوں کے وہ سیلنسر نکال کے ہلڑ بازی کر رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑا جملہ گوندل صاحب بے شک، کہ وہ خود کو اپنی ہلاکت کے اندر ڈال رہے ہیں، استغفر اللہ، ہلاکت کے اندر ڈال رہے ہیں، بجائے شکر گزاری کے، بجائے شکر۔ اتنا بابرکت دن، اب آئیے عید کا دن، جی جی، اب انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، جی جی، اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی تکلیف کے اندر جو تھے وہ بھی پریشان ہوئے، جی جی، عام لوگوں کا امن چین وہ بھی برباد کیا، برباد، معاشرے کا امن چین بھی برباد کیا، بالکل، معاشرے کے لیے وہ نقصان دہ لوگ ثابت ہوئے۔ بالکل، اب آئیے کہ وہ دن جی، جو اتنا مقدس اور بابرکت دن ہے، سبحان اللہ، جو اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا دن ہے، بے شک، اس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی، اللہ کی بارگاہ سے اپنی عیدی لینے کا ٹائم ہے، لینے کا دن، بالکل، اور اب ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا اس دن جی جی، 2 باتیں زیر بحث ہوتی، جی جی، نمبر 1 خوف، نمبر 2 امید۔ امید، خوف یہ ہوتا کہ یار جو رمضان کا مہینہ ہم نے گزارا ہے جی جی، اس میں جو ہم سے سستی ہوگی، کوتاہیاں ہوگی، کمی کمی رہ گئی، بے شک، کہیں ان کی وجہ سے
اللہ ہماری گرفت نہ کر لے، گرفت نہ کر، یہ خوف دل کے اندر ہوتا۔ بالکل۔ اور دوسری بات، اللہ کی امید بھی ہوتی ہے اللہ کی امید، بارگاہ سے بے شک، کہ مولا جو میں نے عبادات کی ہیں، جی تیرے حکم کو مانا، جی، نماز و روزہ اس کی پابندی کی ہے، بے شک، دیگر صدقہ و خیرات نوافل ادا بے کیے، شک، اور لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو اس نے سلوک کے ساتھ نبھایا، نبھایا، مال دیا، زکوٰۃ دی اس جی، کی، اور فطر صدقہ فطر ادا کیا۔ مولا کائنات، اب یہ آج انعام کا وقت ہے، جی جی آج تیری بارگاہ سے عیدی لوٹنے کا ٹائم ہے، جی جی، تو اب یہ امید ہوتی اور وہ خوف ہوتا جو خوف، میں نے پہلے بیان بالکل، کیا۔ بالکل، اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مدر صاحب سوال یہ پیدا کیا ہوتا ہے، بات؟ آیا اس کی عبادت رب کی بارگاہ میں یہ قبول ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ تیقن سے ایک تو یہ، ہاں، اور دوسرا یہ کہ آیا جو ہم نے اتنے خرافات کیے اس جی دن، جی جی، کیا شریعت نے ہمیں ان کی اجازت دی؟ نہیں، بالکل ہم نہیں، اس بات پر آتے ہیں۔ بے شک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کو سنانا چاہوں گا، جی، صاحب بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 6211 نمبر حدیث کا نمبر ہے۔ سبحان اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقدس قافلہ آپ کا ساتھ جا رہا تھا ایک موقع پہ۔ جی، اب اس قافلے کے اندر ہوا یوں کہ صحابی رسول حضرت ابو معاریہ انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو، اونٹ کو تیز چلانے کے لیے ذرا زبان سے کچھ الفاظ نکال رہے تھے۔ تو اب جب وہ الفاظ نکال رہے تھے، وہ ترنم کی شکل اختیار کرتے جا رہے تھے الفاظ، جی، سواری کو تیز چلانے کے لیے۔ صحیح، اب ذہن کے اندر یہ تصور بھی رہے کہ وہ مقدس قافلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن ہستیوں کا مقام و مرتبہ بے ہے، شک، وہ گمراہی اور گناہ کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سوچ سکتے، بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں آ سوچ سکتی۔ بھی نہیں سکتے، اب وہ قافلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو معاریہ انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ آپ جو الفاظ نکال رہے ہو سواری کو تیز چلانے کے لیے، ان الفاظ کے اندر، آپ کی صوت کے اندر، آپ کے لب و لہجے کے اندر وہ ترنم نما، وہ سوز بن رہا ہے جی جی، جو قافلے کے ساتھ یہ ان کے دل کو حضور نے عورتوں کے دل کو شیشے کے ساتھ تشبیہ دی۔ جی جی، فرمایا کہ یہ عورتیں ہیں، ان کے دل یہ شیشے کی طرح نرم و نازک ہے، تو کہیں صوت کی وجہ سے ان کے وہم و گمان میں، تصورات اور تخیلات کے اندر کوئی دیگر خیالات نہ پیدا ہو جائیں۔ اللہ، اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب اللہ، کائنات کے سب کی رہنمائی کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، فرمایا کہ اب تم یہ اس طرح کے الفاظ نہ نکالو۔ سبحان اللہ، کہاں وہ تصور پیدا ہونا تھا، جی، اس پر بھی حضور نے گرفت فرمائی۔ اور ایک ہمارا معاشرہ ہے، ہماری معاشرہ، قوم ہے بے شک، کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ رب کی بندگی کرتے رہے، بے شک، اب عید کا دن آیا تو ساتھ ہی ہم ساری خرافات کی حدود کو پامال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر حضور کا عمل دیکھیں اور ادھر امت کا عمل دیکھیے، عمل آج بے شک، دونوں میں فرق ہے نا۔ بالکل، بالکل، اور بالکل، اسی طرح معجم زوائد اور مسند بزار نے اس روایت کو نقل فرمایا، جی، دونوں حدیثوں کے اندر موجود ہے، صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، آخر، او کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو آوازیں بہت بری آوازیں، جی، دو آوازیں ان سے بچو۔ ایک تو یہ، ان کو بری آواز بری قرار آواز دیا، کا، ایک تو یہ کہ اندہ نعمت کے ملنے پر خوشی کرنا، اور خوشی اس طرح کرنا کہ اس کے اندر گانے باجے وغیرہ یہ شامل ہو۔ ہلڑ بازی نہ ہو، ہاں، یعنی اس کو حضور نے منع فرمایا۔ اور دوسرا فرمایا اندہ مصیبت کے وقت چلانا، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یعنی صبر کی تلقین ہے، جی، مصیبت کے وقت صبر، ہاں، خوشی کے وقت رب کی رضا کو مزید حاصل کرنا۔ سبحان، اچھا، اب سوال یہ ہے، اب یہ تو ہم نے اعتدال کی بات کی، اب اعتدال کی طرف ذرا تھوڑا سا ماشاء اور آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا اور آگے۔ ناظرین چلتے ہیں بریک کی طرف، پھر آپ پلٹتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ تو موضوع تو یہ زیر بحث ہے، چلتا رہے گا، لیکن اس سے قبل کہ ہم باجوہ صاحب سے، محمد شاہد علی باجوہ صاحب سے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا
جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا رے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، سچ بتانا رے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، اور وقت کی قید نہیں یہ ہے کرم کی باتیں، وقت کی قید نہیں یہ کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، اور غم کے ماروں کا طبیبوں نہ کرو کوئی علاج، غم کے ماروں کا طبیبوں نہ کرو کوئی علاج، ہم غم عشق نبی میں بھی مزہ لیتے ہیں، ہم غم عشق نبی میں بھی مزہ لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، اور جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی حضور۔ تو ماشاءاللہ آپ نے جو سوال کیا چاند رات کے حوالے سے، جی جی میں اپنے باقی موضوع کو سمیٹتا ہوں، لیکن پہلے یہ میں آپ کے جی سوال کا جواب دوں۔ چاند رات، اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا جی ہے، جی انعام کی رات، انعام کی رات، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غنیۃ الطالبین کے اندر 570 نمبر صفحے میں تقریباً اس کی ساری وضاحت لکھی۔ آپ نے فرماتے ہیں کہ یہ انعام کی رات ہے، اس رات کو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، تو سبحان اللہ، چوک و چراہوں میں گلیوں میں ہر جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، وہ آواز لگاتے ہیں اے امت محمدیہ، سبحان اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ سبحان اللہ، اس آواز کو سوائے جن و انس کے، جن اور انسانوں کی ساری مخلوق سنتی ہے، سبحان اللہ، اور پھر فرشتے کہتے ہیں اے امت محمدیہ، رب کی بارگاہ کی طرف جھکو، بڑھو، بڑھو، دوڑو رب کا انعام لینے کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے فرشتوں مجھے میرے عزت و جلالت، میرے رب ہونے کی قسم، آج جو مانگے کہ ان کو دیا جائے گا۔ واہ، سبحان اللہ، دنیا کے متعلق مانگے، آخرت کے متعلق سبحان مانگے، اللہ، جو دعا مانگے کہ وہ قبول ہو، جو سبحان سوال اللہ، کریں گے عطا کیا جائے گا، سبحان اللہ، اور پھر میرے رب ہونے کی قسم، میرے رب ہونے کی قسم، اگر کوئی معاشرے میں ان کو ذلیل کرے گا تو ان کی تذلیل ہونے سے میں ان کو بچاؤں گا۔ واہ، یہ سبحان رب کی اللہ، طرف سے کتنا بڑا انعام ملا سبحان یہ اللہ، چاند رات کا۔ سبحان اللہ، ایک سبحان اللہ، ہماری قوم ہے، ایک اچھا پھر آگے حضور نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ
کہ اب یہ مانگے مجھ سے، جو بھی مانگیں گے وہ دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور پھر میں رب کائنات بطور انعام، یہ انعام رات ہے، انعام کے طور پہ چونکہ انہوں نے رمضان کا مقدس مہینہ گزارا، سحرگاہی، روزہ اور وہ سارا مہینہ عبادت کی، تو لہٰذا اب میں انعام کے طور پہ، عیدی کے طور پہ، جتنا بڑا انسان ہوتا ہے یا جتنی بڑا رب کی ذات تو سب سے بڑی ہے، بے شک تو اب انعام بھی اس بارگاہ سے بڑا ہی ملے گا نا، جتنا منصب مرتبہ ہوگا اتنا ہم اپنی حیثیت کے مطابق عیدی دیتے ہیں بچوں کو یا محلے داروں کو، غریب غربا کو جو حقدار ہیں، تو لیکن رب کائنات اپنی بارگاہ سے جو نوازتا ہے، فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، آج میں نے ان سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، اب یہ عید کا دن ہے، ان کو بخشش و مغفرت مل گئی، چاند رات کو یہ انعام ملا، پوری قوم الا ماشاء اللہ، یہ چاند رات جو اتنی مقدس بابرکت رات تھی، انعام والی تھی، یہ اپنی شاپنگ میں گزارتے تھے، بازاروں کے اندر گزار دیتے ہیں، ہمیں کوئی تصور ہی نہیں ہے، اللہ معاذ اللہ گناہوں میں گزار دیتے ہیں۔ اور پھر جیسے وہ میں نے پہلے بتایا کہ خوف اور امید ہونی چاہیے، جی جی، یہاں کوئی ذرا بر خوف نہیں ہے، ماشاء اللہ ہم گناہوں کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں، کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے وغیرہ۔ اچھا اب آئیے عید کی سنت، عید کے معاملات، عید کے دیگر معاملات کیا ہیں؟ حضور صدقہ فطر جی اور اس کے مسائل کے حوالہ سے ارشاد فرمائیں۔ ماشاء اللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ جی صدقہ فطر کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، جی جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ فطر وہ ہے جی جو تم روزے کی حالت میں اپنی زبان سے فحش کلام کر دیتے ہو جی یا لغو و لعب تم بول دیتے ہو، جی، فرمائے کہ یہ صدقہ فطر تمہارے ان روزوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر سب سے مین پوائنٹ کی بات آخری جو اس حدیث کے اندر آخر میں جو سرکار نے فرمایا کہ پھر جو یتیم اور مسکین ہے ان کے لیے خوراک کا بندوبست بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدقہ فطر کب ادا کرنا ہے؟ سوال یہ کہ صدقہ فطر جناب والا یہ ادا کرنا ہے عید نماز سے پہلے جی جی رمضان میں بھی ادا کر سکتا ہے۔ جی جی صدقہ فطر کوشش کریں مستحق کو دیں، جی، اور چونکہ وہ بھی آپ کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ شامل ہو جائے۔ عید کے روز سب سے پہلے آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، فجر کی نماز ادا کرنی ہے محلے میں، اور پھر آپ نے اس کے بعد حجامت بنوائیں، غسل کریں جی، اور نیا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، جو لوازمات ہیں اور عید کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس روز تسبیح و تحلیل کثرت سے کی جائے، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کثرت سے جائے، کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا جائے۔ یہ وہ تسبیحاں ہیں جو دنیا میں پڑھے گا بندہ، مرنے کے بعد قبر میں اللہ انوار و تجلیات داخل سبحان فرمائے اللہ گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اور پھر حضور نے فرمایا یہ یوم تکبیر، جی، مطلب کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھا جائے، کثرت سے پڑھا جائے عید کے روز۔ اور پھر حضور نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے روز کھلے میدان میں جا کے عید نماز پڑھی جائے، بے شک حضور کا یہی معمول تھا۔ بے شک، اور کھلے میدان میں جا کے پڑھنے کیوں آج وہ بندے کہیں گے یا اللہ ہم تیرے آسمان تلے اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہو پورے مہینہ ہم نے تیری بندگی کی، بندگی کی، آج تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بے شک۔ اور پھر اس لیے عید کو بخشش کا ذریعہ بھی کہا جی، گیا، بخشش اور اس کی 6 سنتیں بھی ہیں۔ ہاں اس کی سنتیں، ہاں ان میں کچھ تو میں نے ذکر کی، جی، جی۔ جیسے یہ حجامت، غسل جی جی، غسل، اور نیا لباس، جی، جی، خوشبو لگانا، جی، جی۔ سرما لگانا، اور عید نماز پڑھنے کے لیے جانے تو ایک راستے سے جائیں، دوسرے سے واپس آئیں، واپس آئیں، بے شک۔ اور پھر جاتے وقت جی، تکبیرات پڑھتے جائیں، تکبیرات، اور راستے میں کوئی غریب مسکین ہے ان کا حق ان کو عیدی دی جائے۔ بے شک۔ اور اب چونکہ عیدی کا موقع ہوتا ہے، ایسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وہ روایت بڑی مشہور و معروف روایت ہے، آپ نے وہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بے شک۔ آج ہمیں بھی تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے، اور اسی طرح سیرت نبوی پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، جب سیرت نبی پہ عمل ہوگا یقیناً ہماری زندگیوں کے اندر بہار آئے گا، باہر آئے گی، انقلاب آئے گا بے ہماری شک، زندگیوں کے بے اندر، شک۔ یہ ساری جو نحوستیں ختم ہو جائیں ختم گی ہو حضور کے سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ بے شک۔ اب آئیے حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ وہ مقدس لوگ ہیں جنہوں نے اپنا مال سارا یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے لیے وہ بیت المال میں جمع کرا دیا۔ آپ کی اہلیہ، جی، آپ کا جتنا گولڈ تھا، سونا، وہ بیت المال میں جمع کرا جی، دیا۔ جی۔ اور عید کا دن ہے، آج انہی کی بچیاں سوال کرتی ہیں امی جان، ابا جان ہمارے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں، جی جی، ہماری سہیلیاں نئے کپڑے پہنیں گی؟ جی جی، تو انہوں نے کہا بیٹا آج اگر صبر اور شکر کرو گے تو کل قیامت کو جنت کا لباس اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ عمر بن خطاب کی سیرت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ دو، مسلم 22,000 مربع میل پہ حکومت کرنے والی شخصیت، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی حالت کو دیکھ کے عید کے دن رو پڑے۔
آج ہم تو کہتے ہیں کہ یہ وقت ہمارا شاپنگ میں گزر جائے، لیکن وہ ہستی ہیں شاپنگ کی کوئی غرض نہیں، اپنے رب کو منانے کی غرض ہے ان کو۔ اپنے بیٹے کی حالت کو دیکھ کے گوندل صاحب روئے، کیوں؟ لباس پرانا ہے۔ اب بیٹے نے جواب یہ دیا، ابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا معاذ اللہ میں نے کوئی کسی کی نافرمانی کی ہے؟ میں اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوں یا میں نے رب رسول کی نافرمانی کی ہے؟ لہذا آپ کو خوش ہونا چاہیے، لباس پرانا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لباس پرانا ہے تو چل جائے گا، لیکن رب کی بارگاہ میں جو بلند و بالا مقام مجھے ملے گا اور میں اس کا نعم البدل دنیا میں نہیں کوئی بھی نہیں۔ کیا بات! تو یہ عید کے لوازمات جو آپ پوچھ رہے ہیں، بے شک اب عید ہے، یہ سارے بچوں کے حوالہ سے، ہاں یہ بچوں کی ہی بات کی نا۔ اب بچے عید کے موقع پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بچوں کو یہ امید ہوتی ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، جی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، وہی میں نے آپ کو سنایا نا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز کی دونوں بچیاں جی انہوں نے یہ سوال کیا کہ امی جان ہمارا نیا لباس، تو انہوں نے جب نیا لباس کا سوال کیا تو کہا، اور پھر دیکھیں عمر بن عبدالعزیز نے خلیفۃ المسلمین ہے، چاہے تو بیت المال سے مال لے سکتے ہیں، اور جو گورنر وزیر خزانہ کہہ لو آج کے لفظوں میں، اسے آرڈر کر سکتے ہیں آپ مال بھیج دو، میری بچیوں کے بعد لباس نہیں ہے۔ بالکل۔ لیکن جب وزیر خزانہ کے پاس گئے تو جا کے کہا کہ مجھے 1 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ دے دو، کہا تم مجھے اپنی زندگی کی گارنٹی دے دو، 1 ماہ تک تم زندہ رہو گے۔ حالانکہ مال انہوں نے اپنا ہی جمع کرایا، اور آج انہی سے جب حکمران ایسے ہوں گے، جب ان کے وزراء ایسے ہوں گے، یقیناً قوم و ملک ترقی کریں گے۔ جب خرابیاں پیدا ہوں گی تو پھر نقصانات بڑھتے چلے جائیں گے۔ حکماء اور علماء، حکماء اور علماء یہ بہت بڑے منصب ہے، ان منصبوں کا لحاظ رکھنا یقیناً یہ ہماری ذمہ داری میں اولین، اور اگر ان منصبوں کا ہم نے احترام نہیں کیا، نہیں ان کو پہچانا، تو پھر جہاں خود گمراہ ہوں گے، قرآن نے کہا جب وہ حاکم اور عالم لیڈ کرنے والا شخص خود گمراہ ہوگا، پوری رعایت تباہ و برباد، یعنی ان کی تباہی قوم کی تباہی۔ تو لہذا آج ہمارے پاس وقت اور ضرورت ہے کہ ہم خود کو سمجھائیں، اپنا خود کا قبلہ سیدھا کریں۔ اور پھر جیسے بچوں کی عیدی کے حوالے سے قرآن کریم کے 2 پہلو بڑے اہم ہیں میاں صاحب۔ نمبر 1، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو۔ اب کھاؤ اور پی، اب عید کا دن آتا ہے نا، رمضان مبارک کے پورے مہینے میں ہماری روٹین بنی ہوتی ہے، اب عید کا دن آتا، ہم فضول خرچی کیسے کرتے ہیں، وہ اسراف کیسے کرتے ہیں کہ جناب وہ بے احتیاطی میں کھاتے چلے جاتے ہیں، بیماریاں بڑھتی ہیں۔ حالانکہ یہ دن تو وہ تھا کہ اس دن بھی ہم احتیاط کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ خود کو، اور پھر انسان کو پتہ ہوتا ہے کیا چیز اس کے لیے نقصان دہ، کون سی اس کے فائدہ مند ہے، نقصان دہ چیزوں سے بچا جائے۔ یہ عید کا بڑا اہم پوائنٹ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ اس روز ہم یہ بے احتیاطی برتیں، اس کی وجہ سے بیماریاں بڑھتی ہیں، جسمانی بیماریاں بھی اور روحانی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں۔ اور پھر آگے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تم فضول خرچی کرو اور نہ ہی اسراف کرو، یہ آیت۔ اچھا، اب فضول خرچی کیا ہے؟ فضول خرچی یہ کہ حرام کاموں میں مال یا حرام ذرائع سے مال کمایا جائے اور بے احتیاطی سے اس کو، اور یہ کہ میانہ روی، جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں بھی بندہ کنجوس بنا رہے، بخل، بخیل کو اچھا نہیں، شریعت نے اچھا نہیں کہا۔ تو لہذا اب یہ موقع وہ ہیں جو بچوں کو امید ہوتی ہے یہ ہمارے انکل ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے چاچو ہیں، یہ ہمیں ذرا عید دیں گے، ماشاءاللہ۔ اب اس موقع پر بھی آ کے وہ بندہ عید نہ دے بچوں کو، تو یقیناً یہ بخل ہے، اس بخل سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ وما توفیقی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آخر میں ناظرین کرام میں کلام پیش کرتا ہوں کہ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، آقا کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، اور گلیوں میں اترتی ہیں ملائک کی قطاریں، احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے کریائے ادراک منور تیرے دم سے،
ہر ساعت خوش بخت جہاں نغمہ سرا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، اور یاسین تیرے اسم گرامی کا زمیمہ ہے، نون تیری مدح قلم تیری ثنا ہے، اور واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے، اور خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، ماہتاب تیرا ریزائے نقش کفے پا ہے، ہر سمت تیرے لطف و عنایات کی بارش، ہر سو تیرا دامان کرم پھیل گیا ہے، اے موج صبا یا تیری سانسوں کی بھکارن، اے موسم گل یا تیری خیرات قبا ہے، اے موسم گل یا تیری خیرات قبا ہے، اور اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، علامہ صاحب اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے، اور خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، اور اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، کونین کی وسعت تو تہے دست دعا ہے، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں کہ تو محبوب خدا ہے، اے گنبد خضرا کے مکین ہماری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکین ہماری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون ہمارا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون ہمارا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون ہمارا تیرے سوا ہے، اور بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کو عید کی خوشیوں میں سدا سلامت